بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ اور جب دین ہو علی اثنین دو پر وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا کفیل اور ان میں سے ہر ایک کفیل ہو ضامن عن الآخر ضامن دوسرے کی طرف سے فما ادى احدهما پس ان دونوں میں سے جو بھی ادا کرے لم یرجع به علی شریکہ فما ادى پس جو ادا کرے احدهما ان میں سے ایک لم یرجع به علی شریکہ تو اس کا رجوع نہ کرے اپنے شریک پر حتیٰ یزید ما یؤدیہ حتیٰ کہ زیادہ ہو وہ مال جو وہ ادا کرتا ہے علی النصف نصف پر فیرجع بزیادت پس رجوع کرے زیادتی کا۔ ایک شخص نے دو آدمیوں سے قرضہ وصول کرنا ہے، مثلا دو آدمیوں نے ایک غلام خریدا ہوا ہے 1000 درہم میں، تو اس وجہ سے ان دونوں پر 500 لازم ہو گیا، اور پھر یہ ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا کفیل بھی بن جاتا ہے، تو جو بھی جتنا ادا کرے گا اس کا وہ اپنے ساتھی سے رجوع نہیں کرے گا تا وقت کہ ادائیگی نصف سے زائد نہ ہو۔ مثلا 500 سے اگر زیادہ ادا کرے گا ان میں سے کوئی ایک تو اس کا وہ رجوع کرے گا دوسرے سے، ورنہ رجوع نہیں کر سکتا۔ اگر دین دو کے ذمے ہے، ایک غلام ان دونوں نے اکٹھے خریدا ہے 1000 کے درہم میں، تو 500 ایک کے ذمے ہو گیا، 500 دوسرے کے ذمے ہو گیا، اور پھر یہ دونوں ایک دوسرے کے کفیل اور ضامن بھی بن جاتے ہیں، تو ان دونوں میں سے جو بھی جتنی ادائیگی کر دے وہ اس کے اپنے ساتھی سے رجوع نہیں کرے گا۔ 100 ادا کرے، 200 ادا کرے تو وہ اس کا اپنے ساتھی سے رجوع نہیں کر سکتا، نہیں کہہ سکتا کہ میں نے دیا ہے تو تم مجھے ادا کرو، تا وقت کہ ادا شدہ مال نصف سے زائد نہ ہو۔ یہاں پر نصف 500 بنتا ہے، تو 500 سے زائد اگر ادائیگی کرے گا تو اس زیادتی کا رجوع کر سکتا ہے۔ مثلا 600 ادا کر دے تو جو 100 زائد ہیں نصف سے اس کا وہ اپنے ساتھی سے مطالبہ کر سکتا ہے۔ وَإِذَا تَكَفَّلَ اثْنَانِ اور جب کفیل ہو جائیں دو عَلَىٰ عَنْ رَجُلٍ ایک آدمی کی طرف سے بِأَلْفٍ 1000 کے بدلے عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اس شرط پر کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کفیل عن صاحبہ کفیل ہے اپنے ساتھی کی طرف سے فما اداہ احدہما تو جو ادا کرے ان میں سے کوئی ایک یرجع بنصفہ علی شریکہ تو رجوع کرے اس کے نصف کا اپنے شریک پر قلیلا کان او کثیرا خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ ایک آدمی نے 1000 درہم دینے ہیں، وہ مقروض ہیں مثلا، اور دو آدمی اس کی طرف سے کفیل بن جاتا ہے، ایک کہتا ہے میں کفیل ہوں، دوسرا کہتا ہے میں بھی کفیل ہوں، اور یہ دونوں پھر ایک دوسرے کے بھی کفیل بن جاتے ہیں، تو ان دونوں میں سے جو بھی جتنا ادا کرے اس کے نصف کا رجوع کرے گا۔ 100 درہم ادا کرے کوئی ایک تو 50 کا وہ اپنے ساتھی سے، اپنے دوسرے کفیل ساتھی سے مطالبہ کر سکتا ہے، خواہ ادا شدہ تھوڑا مال ہو یا زیادہ مال ہو۔ ایک آدمی 1000 کا مدیون اور مقروض ہے، اور دو آدمی اس کی طرف سے کفیل بن گئے، اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے بھی کفیل بن گئے ہیں، تو ان دونوں میں سے جو بھی جتنا ادا کرے خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس کے نصف کا اپنے ساتھی سے رجوع کر سکتا ہے۔ مثلا 100 ادا کرے تو 50 کا وہ اپنے دوسرے ساتھی سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے۔ ولا تجوز الکفالۃ اور کفالہ جائز نہیں ہے بمال الکتابۃ بدلے کتابت کا، سواء برابر ہے حر تکفل به او عبد آزاد اس کا کفیل بنا ہو یا غلام۔ ایک غلام مکاتب ہے، اس کو مالک نے کہا ہوا ہے کہ تم 1000 درہم دے دو تو تم آزاد ہو، تو یہ 1000 درہم بدلے کتابت ہیں۔ اگر کوئی شخص اس بدلے کی کتابت کا کفیل بن جاتا ہے تو جائز نہیں ہے، خواہ کفیل بننے والا آزاد ہو یا غلام ہو۔ غلام کو مالک نے کہا تم 1000 درہم دے دو تو تم آزاد ہو، وہ غلام مکاتب ہے، اور یہ جو 1000 درہم ہیں وہ بدلے کتابت ہے، تو اس بدلے کتابت کا اگر کوئی آدمی ضامن بن جاتا ہے، کفیل بن جاتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، خواہ کفیل بننے والا آزاد ہو یا غلام ہو۔ وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ اور جب آدمی فوت ہو جائے وَعَلَيْهِ دُيُونٌ حالانکہ اس پر دین ہوں، وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا اور اس نے کچھ نہ چھوڑا ہو، فَتَكَفَّلَ رَجُلٌ عَنْهُ لِلْغُرَمَاءِ پس ایک آدمی کفیل بن گیا اس کی طرف سے قرض خواہوں کے لیے، لم تصح الکفالۃ تو کفالہ صحیح نہیں ہے، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امام صاحب کے نزدیک، وعندہما تصح اور صاحبین کے نزدیک صحیح ہے۔ آدمی مفلس ہو کر نادار ہو کر فوت ہو گیا اور اس پر لوگوں کے قرضے بھی ہیں،
اور اس نے کوئی مال بھی نہیں چھوڑا کہ جس سے قرضے ادا ہو سکیں، اس دوران کوئی ایک آدمی کفیل بن جاتا ہے، قرض خواہوں کو کہتا ہے کہ میں اس کا کفیل ہوں۔ امام صاحب فرماتے ہیں یہ کفالہ صحیح نہیں، اور صاحبین فرماتے ہیں کفالہ صحیح ہے۔ ایک آدمی نادار مفلس ہو کر فوت ہو گیا، مقروض ہے، لوگوں کے قرضے اس نے دینے ہیں اور کوئی مال بھی نہیں چھوڑا، تو اس وقت کوئی آدمی قرض خواہوں کے لیے کفیل بن جاتا ہے کہ میں اس مرنے والے کا کفیل ہوں، تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ کفالہ صحیح نہیں، اور صاحبین فرماتے ہیں یہ کفالہ صحیح ہے۔